جو الوداع آنے والا ہے، اگر اس الوداع کے دن کوئی بھی انسان اگر اس وظیفے کو کر لیتا ہے تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پوری زندگی کا سب سے خوبصورت یہ وظیفہ اس انسان کے لیے ہونے والا ہے، کیونکہ جو آج میں وظیفہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا وہ خاص الوداع کے دن، الوداع کی نماز، یعنی جمعے کا، رمضان کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے اس کو الوداع کہا جاتا ہے۔ اور اب جو ہے میں ایک ہفتہ پہلے اس ویڈیوز کو آپ تمام حضرات کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اگر کوئی بھی انسان اگر دیکھے تو انشاءاللہ تعالی مکمل طریقے سے یہ درود پاک یاد کر لے، جس کا الوداع کے دن ہم کو جو ہے وظیفہ کرنا ہے۔ اگر کوئی بھی انسان درود الوداع یا پھر درود جمعہ، سمجھے، کوئی بھی انسان اس کا اگر وظیفہ کر لیتا ہے انشاءاللہ تعالی، تو میں کیا کہوں دوستوں سے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، بس اتنا کہنا جانتا ہوں کہ اگر کوئی مقصد ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ مقصد اس کا پورا ہوگا، کوئی بھی اگر پریشانی ہوگی وہ چٹکیوں میں انشاءاللہ تعالی ختم ہوگی، اگر کوئی بھی اور حاجت ہوگی انشاءاللہ تعالی تو وہ حاجت بھی اس کی پوری ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ اور بھی آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، بہت سارے وظیفے آپ نے کیے ہیں اس وقت رمضان کے مہینے میں، لیکن میں رمضان کے آخری جمعے یعنی الوداع کے دن کا وظیفہ آپ تمام حضرات کو انشاءاللہ تعالی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں خوشی حاصل ہو، دشمنوں سے بالکل ہم دشمن ہمارا بالکل پیچھا چھوڑ دیں، ہم چاہتے ہیں کہ بیماری ہمارے گھر سے بالکل سٹک لے، ہم چاہتے ہیں کہ پریشانی ہمارے گھر کے اندر داخل نہ ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو بیماریوں میں ڈاکٹروں کو ہم پیسہ دے رہے ہیں، دوا گولی کھا رہے ہیں، اس سے ہم کو نجات مل جائے، تو انشاءاللہ تعالی شروع سے لے کے آخر تک میرے وظیفے کو، جو کہ درود الوداع یا پھر درود جمعہ کچھ بھی کہہ لیجئے، اس کا وظیفہ آج میں بتانے والا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ آئیے شروع کرتے ہیں، لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں دوستو، جس طریقے سے میں بتاؤں اس طریقے سے آپ کرنا، صرف الوداع کے دن ہی کرنا، اور ضرور کرنا، میری ماں بہنیں بھی کریں، میرے بھائی بہن، کوئی بھی انسان کر سکتا ہے، اور جو بھی کرے انشاءاللہ تعالی دل کی گہرائیوں کے ساتھ کرے، مکمل طریقہ میں بتاؤں گا، سمجھ لینا، محبتوں کے ساتھ سن لینا، مکمل طریقے سے شروع سے لے کے آخر تک۔ آئیے انشاءاللہ تعالی اب میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں، بٹ اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی بار مہمان بن کر تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن گھنٹے کو آن کر لیں، تاکہ کوئی بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا، لیکن لائک کرنا یا مت کرنا یہ تو بات کی بات، لیکن اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا، کیونکہ ابھی ہمارے پاس 5 سے 6 دن ہیں، اگر ہم شیئر کر دیں گے تو شاید الوداع کے دن تک یہ ویڈیو تمام ہی میرے دوستو احباب کے پاس پہنچ جائے، اور انشاءاللہ تعالی ہر انسان اس کا وظیفہ کر لے۔ فائدے انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اس کے ضرور بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی الوداع کا دن ہو، نہا دھو کے بہترین لباس پہنیے، نیا لباس پہنیے، آنکھوں میں لگائیے، عطر لگائیے، خوشبو سے اپنے آپ کو معطر کر لیجئے، سر میں تیل بھی ڈالیے، کنگھی بھی کیجئے، آنکھوں میں سرما لگائیے۔ اس کے بعد الوداع کی آپ نماز پڑھیں، اور الوداع کی آپ نماز یعنی کہ جمعے کا جو رمضان کا آخری جمعہ ہے اسی کو آخری جمعے کو الوداع کہتے ہیں، یعنی الوداع کا معنی ہے ہمارے نگاہوں سے، ہمارے پاس سے رخصت ہو جانا۔ الوداع یعنی رخصت ہو رہا ہے، یعنی رمضان کا مہینہ اب رخصت ہونے والا ہے نا، وہ آخری اشرا اور آخری جمعے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے وظیفے کے ٹاپک پہ تھوڑا سا بات کر لوں میں، ٹھیک ہے؟ سنیے، تو لباس پہننے کے بعد ہم لوگ مسجد میں چلے جائیں گے، الوداع کی نماز یعنی جمعے کی نماز، آخری جمعے کی ہم نماز پڑھیں گے، آخری عشرے کی۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی صرف اور صرف 20 سے 25 منٹ آپ کو نکالنا ہے یہ وظیفہ کرنے کے لیے۔ اگر آپ 20 سے 25 منٹ اگر نکال لیتے ہیں اس وظیفے کے لیے، تو میں کہتا ہوں وہ 20 سے 25 منٹ آپ کی لائف کی پوری زندگی کے سب سے خوبصورت پل ہوں گے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت آپ کو کیا عطا فرمائے گا یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی حاجت کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ کی کوئی بھی آرزو ہے، کوئی بھی حاجت ہے، کچھ مانگ رہے ہیں اللہ سے انشاءاللہ تعالی، تو یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ مانگ لینا، اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا۔ 100% نہیں بلکہ 101% انشاءاللہ تعالی میرا دعویٰ ہے، گارنٹی کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف، ٹاپک کی کیسے پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو درود جمعہ اور درود الوداع، بھئی جمعے کا دن ہے اور آخری جمعہ ہے تو اس کو الوداع بھی کہتے ہیں، تو ہم درود الوداع بھی کہہ سکتے ہیں، درود جمعہ بھی۔
کسی کو ہندی میں بھی چاہیے تو مجھ سے لے سکتا، میں دے دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ تو ہم کو کرنا کیا ہے؟ سمپلی الوداع کی نماز سے جیسے ہی جمعے کی نماز سے ہم فارغ ہوتے ہیں، آخری جمعہ یعنی الوداع کی نماز سے ہم جب فارغ ہوتے ہیں تو فارغ ہونے کے بعد میں چاہے آپ گھر میں پڑھیں یا تو پھر آپ جو ہے مسجد میں ہی پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں ہی پڑھ سکتے ہیں اور اپنے گھر کے اندر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ مسجد میں ہی پڑھیں یا پھر گھر کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، صرف ہم کو 20 سے 25 منٹ دینا ہے۔ اب طریقہ اس کا کیا ہوگا؟ درود جمعہ اور درود الوداع کون سا ہے؟ صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، یہ درود الوداع اور درود جمعہ ہے۔ اب اگر اس کو انسان اس کا وظیفہ کرے گا تو میں کہتا ہوں دونوں جہان کی خوشی انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائے گا۔ اس کا طریقہ آپ سماعت کر لیں۔ طریقہ یہ ہے، ہم الوداع کی نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہو گئے، جمعے کی نماز ہم نے پڑھ لی، ٹھیک ہے؟ جیسے ہی جمعے کی نماز پڑھ کے فارغ ہوں ہم، اور جمعے کی نماز کے بعد میں ہم کو ایک جگہ بیٹھ جانا ہے مصلی پر، باوضو ہونا چاہیے، خوشبو لگی ہونا چاہیے، ارادہ اللہ کی ذات پر ہمارا لگا ہونا چاہیے کہ ہم آج اس وظیفے کو اس مقصد کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ مقصد میرا نہیں، مقصد آپ کا ہونا چاہیے۔ مقصد کیا ہونا چاہیے وہ بھی آپ جانتے ہوں گے، پریشانی بھی ہے، بیماری بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے، یہاں تک کہ کوئی بھی طریقے کی کوئی بھی مقصد اگر آپ کا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس مقصد کو حاضر و ناظر جان کر آپ اس وظیفے کو شروع کریں۔ جو درود جمعہ درود الوداع جو میں نے آپ کو بتائی، جیسے ہی آپ مسجد میں یا آپ گھر پر وضو ہو کر کے آپ مصلی پہ بیٹھ جائیے، چٹائی پہ جہاں پہ آپ نے نماز پڑھی ہے یا پھر گھر پہ کہیں بھی، اس جگہ پر بیٹھنے کے بعد میں تو جس جگہ پہ بیٹھ جائیے، بیٹھنے کے بعد میں سب سے پہلے ہم کو صلی اللہ علیہ وسلم 11 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 11 بار ہم کو ایک درود پڑھنا ہے۔ اگر درود اور بھی یاد ہیں، درود ابراہیم، چھوٹی بڑی درودیں سمجھے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، کوئی بھی درود 11 بار پڑھ لیجئے۔ اگر کوئی درود یاد نہیں ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم 11 مرتبہ۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں جو درود الوداع، جو درود جمعہ میں نے بتائی، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، اس درود کو ہم کو پڑھنا ہے 141 بار۔ کتنی بار؟ 141 مرتبہ ہم کو پڑھنا ہے۔ 141 مرتبہ جب ہم پڑھ لیں گے، یعنی جب اس کو پڑھنا ہے تو ہمیں وہ مقصد بھی اپنے ذہن میں، اپنے تصور میں رکھنا ہے جس مقصد کے لیے ہم اس وظیفے کو کریں گے، یعنی الوداع کے دن، الوداع کی نماز پڑھنے کے بعد میں، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے جب 141 بار اس درود کو پڑھ لیں، اس کے بعد 11 مرتبہ پھر وہی درود جو ہم نے شروع میں پڑھا ہے، چاہے درود ابراہیم چھوٹی بڑی درود یا پھر صلی اللہ علیہ وسلم 11 بار پڑھنے کے بعد میں وظیفہ آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ جو حاجت ہے اس حاجت کو اپنے ذہن میں رکھ کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیجئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے، انشاءاللہ تعالی جو چاہیں گے اللہ کی ذات سے آپ کو وہ عطا ہوگا۔ یہ میرا 100% انشاءاللہ تعالی آپ سے وعدہ میں کر رہا ہوں۔ جمعے کا انشاءاللہ تعالی آپ اس طریقے سے مکمل جو پروسیس اس کا ہے، پورا پروسیس انشاءاللہ تعالی آپ نے سماعت کیا ہے۔ اب فضیلت باقی ہے، فضیلت میں مختصر سے جملوں میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ اس درود کو درود جمعہ بھی کہا جاتا ہے، اس درود کو درود رضویہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس درود کو درود الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ آپ الوداع کے دن پڑھیں گے تو درود الوداع، جمعے کے دن پڑھیں گے تو درود جمعہ، اور کسی اور موقع پہ پڑھتے ہیں تو اس کو درود رضویہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ بعد نماز جمعہ مدینہ منورہ کی آپ کو طرف، یعنی مدینہ شریف کی طرف کو منہ کر کے آپ کو بیٹھنا ہے اور اس مدینہ شریف کی طرف کو منہ کر کے آپ کو پڑھنا ہے۔ 141 مرتبہ آپ پڑھ لیجئے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ ہر روز بھی اگر آپ چاہیں تو 100 بار پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ اس کے فائدے یہ ہیں کہ جو آپ چاہیں گے اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا۔ بہت سارے وظیفے آپ نے دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھے، سب کچھ کرتے ہیں،
لیکن اس وظیفے کو بالکل مس مت کرنا اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ حاصل ہو اللہ رب العزت کی ذات سے، تو انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اس کے جو ہے بہت فائدے ہیں درود جمعہ کے، درود الوداع کے، اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت رکھے گا، جو ان کی عظمت تمام جہان سے زیادہ دل میں رکھے گا، جو ان کی شان گھٹانے والوں سے، ان کے ذکر پاک مٹانے والوں سے دور رہے گا، دل سے بیزار ہوگا، ایسا جو کوئی مسلمان اس درود شریف کو ایک بار بھی اگر پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ 3000 رحمتیں اس پر اتار دے گا، 3000 رحمتیں، اس پر 2000 بار اپنا سلام بھیجے گا اللہ رب العزت۔ یعنی کوئی بھی انسان اگر اس جمعے کے دن یعنی الوداع کے دن اگر کوئی بھی انسان اس کا وظیفہ کرتا جو میں نے بتایا، تو اللہ رب العزت اپنا اس پر جو ہے 2000 بار سلام بھیجے گا اور 5000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا اور اس کے 5000 گناہ معاف فرمائے گا اللہ رب العزت وظیفہ کرنے سے۔ اور قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے مصافحہ کریں گے اس وظیفے کی برکت سے، اس درود پاک کی برکت سے، اور اس کے ماتھے پر لکھ دیا جائے گا کہ یہ منافق نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اس کے ماتھے پر تحریر فرما دے گا کہ یہ دوزخ سے آزاد ہے، تحریر کر دیا جائے گا۔ جو درود جمعہ کا اور درود الوداع کا جو وظیفہ کرے گا اس کی بات کر رہا ہوں میں، کل میدان محشر میں اس کے ماتھے پر لکھ دیا جائے گا کہ یہ منافق نہیں ہے، یہ سنی ہے، یہ نبی کا غلام ہے، اور اس کے ماتھے پر تحریر کر دیا جائے گا، لکھ دیا جائے گا کہ یہ دوزخ سے آزاد ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا، اس کے مال میں ترقی دے گا دنیا کے اندر، اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد میں برکت رکھے گا، دشمنوں پر غلبہ دے گا، دلوں میں اس کی محبت رکھے گا۔ کسی دن خواب میں برکت زیارت اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوگا، یعنی کہ کسی نہ کسی دن انشاءاللہ تعالی سرکار کی زیارت بھی اس کو نصیب ہوگی، ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا۔ قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے واجب ہوگی، اللہ رب العزت اس سے ایسا راضی ہوگا کہ کبھی ناراض نہیں ہوگا، اور اس درود شریف کی تمام سنیوں کے لیے اجازت بھی عطا فرمائی ہے ماشاءاللہ۔ یعنی اللہ رب العزت ایسا راضی ہو جائے گا کہ کبھی اس سے ناراض نہیں ہوگا جو اس کا وظیفہ کرے گا، اور جب اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر کوئی غم نہیں ہے، کچھ بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بہت پیاری چیز، بہت پیارا وظیفہ، اگر آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی تو ضرور کرنا، کامیابی انشاءاللہ تعالی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ۔ میں امید کرتا ہوں ایسا وظیفہ آپ کو شاید کہ یوٹیوب پر مل جائے جمعے کے دن یا پھر الوداع کے دن کا وظیفہ کرنے کے لیے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ درود ہے جو کہ ہمیں الوداع کے دن انشاءاللہ تعالی اس کا وظیفہ کرنا ہے 141 بار۔ اس کے فائدے ٹوٹل میں نے بتائے، اگر آپ اس دن وظیفہ کرتے 2000 بار اللہ سلام بھیجے گا، اور اللہ رب العزت آپ سے ایسا راضی ہو جائے گا کہ جب بھی آپ دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا قبول ہوگی، کبھی اللہ رب العزت آپ سے ناراض نہیں ہوگا۔ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب میں شیئر کریں۔ کیسا لگا میرے لیے دعا کے 2 جملے کمنٹ میں لکھ دیں انشاءاللہ تعالی، اور میرے لیے بھی میرا حوصلہ بلند ہوتا رہے، میرے لیے دعا کر دیا کریں، میرے چینل کو سپورٹ کر دیا کریں۔ اس ویڈیو کو الوداع کے دن تک، جمعرات آنے کی جمعرات تک زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب میں شیئر کر دینا تاکہ تمامی لوگ سن لیں انشاءاللہ تعالی اور اس کو کر لیں۔ اللہ نے چاہا کامیابی قدم چومے گی۔ رشید اختر کو یاد رکھیے گا، واقعی میں کہیں گے کہ رشید اختر صاحب نے، رشید بھائی نے ہمیں بہت اچھا وظیفہ بتایا۔ انشاءاللہ زندگی باخیر کسی اور ٹاپک پہ، کسی اور موقع کے اس پہ انشاءاللہ میں وظیفہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعائے خیر میں فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل، آپ کا اپنا۔ اللہ حافظ دوستو۔